ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو ابھی جاری ہے لیکن ہمارے پاس چند سوالات ہیں. آئیے پہلے سوالات دیکھ لیتے ہیں. کیا گرمی کے روزے رکھنے کا ثواب سردی کے روزے رکھنے سے زیادہ ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر پچھلے سال کے روزے قضا ہو جائیں اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو آپ پہلے قضا والے روزے رکھیں گے یا رمضان کے؟ جی ناظرین، آپ نے یہ سوالات دیکھے، آئیے ان کے جواب کی طرف. جی طالب صاحب، بڑا ہی کامن سا سوال ہے ہمیشہ کی طرح کہ کیا گرمی کے روزوں کا زیادہ ثواب ہوتا ہے سردی کے روزوں کی نسبت؟ دیکھیں، اس میں میں تھوڑی سی تمہید میں جاؤں گا. وہ یہ کہ اجر کیسے بڑھتا ہے، کسی نیکی کا اجر کیسے بڑھتا ہے. قرآن مجید سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اجر بڑھنے کی کوئی حد نہیں ہے. یہ پہلی بات تو یہ ہے. اور 700 گنا تک اور اس سے زیادہ تک بھی اجر مل سکتا ہے. اب رمضان کے روزے یا کسی بھی نیکی کا اجر کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ہر جو عبادت ہے ہماری، اس کی ایک مطلوب طریقہ ہے اس کو کرنے کا. لیکن ہم نے عمل ٹھیک کر لیا، ہم نے اس کے تقاضے پورے کر دیے. اس کا پری ریکویزٹ بھی ہے نا، آپ کی نیت ہے، اس کی تیاری ہے، اس کو کرنے کا طریقہ ہے، اس کے احکام ہے، اس کی شریعت ہے، اس کی انوالومنٹ ہے، اس کے ساتھ انوالومنٹ ہے. تو ہاں، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ اصل میں جو دین کے احکام ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے کرنا مطلوب ہے. یعنی بس کر کے جان چھڑا لینی، یہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب کیا ہے کہ ہم جب دین کے احکام ہمارے سامنے آتے ہیں، کوئی اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ نے جو اس کا طریقہ سکھایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا طریقہ سکھایا ہے، اس کو ہم سمجھیں اور اس کے مطابق اس عمل کو کریں. صحت ہونا عمل کا، پھر خدا کے لیے کرنا، اس کا نیت کا صاف ہونا، پاک ہونا اور خدا کی رضا کے لیے کرنا، یہ اس کا حصہ ہے. جب ہم نے نیت بھی ٹھیک کر لی، عمل بھی ٹھیک کر لیا، تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہوگا اور اس پر ہمیں اجر ملے گا. اب اس میں اجر بڑھنے کا ایک عمل ہے جو ہوتا ہے، اس کے کئی اسباب ہیں. میری نفسیاتی حالت کیا ہے، میں کن حالات سے گزر رہا ہوں، اس عمل کو، اس نیکی کو کرنے میں خارج میں جو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں وہ کس نوعیت کی ہیں. اس کا موسموں سے کوئی تعلق نہیں، اس کا موسموں سے کوئی تعلق نہیں ہے. معاشرے کی کیا صورتحال ہے جس میں ہم کوئی نیکی کا عمل کر رہے ہیں. مالی حالات کیا ہیں جن میں کوئی ہم نیکی کا عمل کر رہے ہیں. جیسے اس کی مثالیں ہمیں حضور کے ہاں ملتی ہیں کہ ایک آدمی نے لاکھوں روپے دیے اور ایک آدمی نے چند کلو کھجوریں دیں تو آپ نے اس کو پھیلا دیا اس کے اوپر کہ بھی یہ سب پہ بھاری ہے، یہ سب پہ بھاری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کا اجر بڑھنے میں میرا داخل اور میرا خارج دونوں کے موجود ہونے چاہیے. اب اگر ہم گرمی اور سردی کے روزوں کی بات کریں تو اس میں کیا شبہ ہے کہ گرمی کے روزے رکھنا زیادہ مشقت ہے، اس میں زیادہ ہمت چاہیے، زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے. لیکن طالب صاحب، یہ دنوں کا پھیر تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا. جی. اور مطلب ہے جو ایک سردیوں کے روزے رکھتے رکھتے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کا مطلب ہے زیادہ اجر والے روزے اس کو نہیں ملے. لیکن جو آپ نے پہلے ساری گفتگو کی ہے کہ وہ کیفیت ہے، وہ نیت ہے، وہ اسباب ہیں، وہ میرا خیال ہے کاؤنٹ کرتے ہیں زیادہ. وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، جی، موسموں کی بجائے. ہاں، موسموں کی بجائے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. اور اگر مثال کے طور پر ایک آدمی کو گرمی بہت لگتی ہے، اس کے باوجود وہ روزے رکھتا ہے، اس کو گرمی کے روزے رکھنے میں زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ جی، یعنی یہ وہ حالات ہیں کہ جو اس فرد کے حوالے سے ہیں. یوں نہیں کہ ابھی گرمی کا روزہ زیادہ اپنی نوعیت میں زیادہ اجر والا ہے. یہ اگر ہم بات کریں گے تو یہ بات تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے. بہتر اور صحیح بات یہ ہے کہ اصل میں میرے حالات اور میرے خارج کے حالات، یہ دونوں مل کر میرے عمل میں میرے خلوص کو طے کرتے ہیں، میری محنت کو طے کرتے ہیں، میری رضا حاصل کرنے کی جدوجہد کو طے کرتے ہیں. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اجر کو بڑھانے کا باعث بالکل. جیسے کسی کو گرمی سخت لگتی ہے، جن کو سردیاں سخت لگتی ہیں، وہ سحری پہ بستر سے نہیں نکل سکتے، ان کے لیے وضو کرنے کی بڑی مشقت ہے. جن کے ہاں گرم پانی نہیں آتا ان کو اس کی بڑے مسائل ہیں. یہ سارا کچھ بھی تو ساتھ، یہ سارا کچھ اسی طرح، اسی سے پھر دھند ہمارے ہاں دیکھیں نا کتنی جلدی آ جاتی ہے، رات کو نکلنا، جا کے نماز پڑھنا، مسجد میں تراویحیں پڑھنا، وہ سارے بھی کوئی سہل کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو اس طرح کے بہت سارے حضور کے ارشاد ہے کہ جتنے قدم چل کر آؤ گے اتنی نیکیاں ملیں گی. تو اس میں بھی یہی بات سامنے آتی کہ اصل میں میرا رخ کیا ہے اور میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہوں، کتنا میرے اندر خلوص ہے اور میں اس کو بہتر سے بہتر طریقہ پر کرنے کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہوں. تو طالب صاحب، قدم چل کے آنے کی جو حدیث آپ بتا رہے ہیں، یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے قربت کی کیفیت میں رہوں
تو اس کا مطلب ہے کہ میں چلتے پھرتے جو گھر کے کام کر رہا ہوں, میں جو سودا لینے جا رہا ہوں, میں جو بھی مطلب الماریاں ٹھیک ہو رہی ہیں, برتن صاف ہو رہے ہیں اور سارے کام ہو رہے ہیں, چونکہ میں اس کیفیت میں ہوں تو وہ سارے قدم اس کا مطلب ہے کہ وہ عبادت میں گنے جا رہے ہیں, اس لیے کہ میں اس میں سے گزر رہا ہوں نا. کبھی نماز کے انتظار میں ہوں, کبھی میں تسبیح کے انتظار میں ہوں, کبھی میں کسی کی خدمت جو کوئی آنے والا ہے اس کے انتظار میں ہوں, تو پھر یہ سارے قدم اسی نوعیت میں جا رہے ہیں. اصل میں خدا کو ہر وقت یاد رکھنا مطلوب ہے, خدا ہر وقت ہماری یاد میں رہے. میرا خیال ہے معرفت جو ہے وہ اسی ریکوائرمنٹ کا نام ہے, اسی ریکوائرمنٹ کا اور پہچان بھی اسی ریکوائرمنٹ کا نام ہے کہ اس کیفیت میں رہنا کہ وہ ہر وقت سامنے موجود ہے, دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, پہچان رہا ہے, جان رہا ہے اور رحمت لے کے موجود ہے. وہ جو قرآن میں آیا نا کہ تم دو ہوتے ہو اور تیسرا وہ ہوتا ہے, وہ واقعی ہماری حالت بن جائے, ہم یہ محسوس کریں کہ وہ ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے اوپر نگران ہے. جی, اور اگلا سوال ہے کہ کیا وہ شخص جس کے روزے رہ گئے ہیں, آیا وہ جب اگر رمضان اس کو آ گیا ہے تو پہلے چھٹے ہوئے روزے رکھے یا رمضان کے روزے رکھے؟ میں تو یہ سوال ہی سن کے بہت حیران ہوئی ہوں کہ ہم اپنے دین میں کس مقام پہ کھڑے ہیں. روزے تو آپ کے قضا ہو گئے, اور اب جو فرض روزے سامنے آئے ہوئے کھڑے ہیں, آپ ان میں قضا روزے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ مطلوب جو سامنے ہے پہلے آپ نے وہ ادا کرنا ہے, تو عید کے بعد قضا روزے رکھے جائیں گے نا. کامن سینس کی یہ بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی طالب صاحب ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا ہے. کچھ جو باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کریں گے. ناظرین, امید ہے کچھ باتیں آپ کو سمجھ کافی آ گئی ہوں گی, اور جو ہماری باتیں رہ گئی ہیں ہمارا پروگرام آپ دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ اگلے دن ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.